الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ چند روز قبل میرے چھوٹے بھائی عزیزی قاری عبدالودود کو فون موصول ہوا کہ آپ فلاں صاحب بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کا فلاں بھتیجا اس وقت ہمارے پاس تھانہ صدر کے اندر موجود ہے اور میں تھانے کا SHO بات کر رہا ہوں۔ اسے ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر کسی کرنل کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سب کو گرفتار کیا ہے، مگر یہ ہمیں عمر میں کچھ چھوٹا لگ رہا ہے اور اس نے بہت زیادہ قسمیں کھائی ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ہمیں خود بھی اس پر ترس آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس پر مقدمہ درج نہیں کیا، لیکن ابھی تک اس کی پٹائی خوب ہو چکی ہے۔ جو SHO بنے ہوئے تھے انہوں نے بات کی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آگے بتائیں گے تو اس کا نام تو بیچ میں آئے گا، اس لیے کچھ رقم آپ بھیجیں تاکہ ہم اس کے عوض صلح کروا لیں۔ دیگر بھی رقوم دیں گے اور آپ بھی جمع کروائیں۔ انہوں نے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ قاری صاحب نے مجھے کال کی اور ساتھ ہی اس مصنوعی SHO کو میرا نمبر بھی دے دیا تھا۔ جب اس نے مجھے کال میں بیان کردہ وہی باتیں کی تو میں نے اس کو سنا ڈالی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں اور کال کاٹ دی۔ لیکن اس بنوٹی SHO کی باتوں سے میں بھی پریشان ہو گیا۔ گاؤں فون کر کے بھابھی سے پتہ کیا۔ بھابھی اس طرح مسئلہ ہے، انہوں نے کہا بچہ تو ہمارے پاس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے بھابھی کو کہا پھر یہ کوئی فراڈیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بھائی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو معاملہ واضح ہو گیا کہ کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ واقعہ صرف ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا، ان دنوں ایسے یا ان سے ملتے جلتے واقعات کی بھرمار ہے، جن میں مختلف گروہ طرح طرح کے دھوکوں کے ذریعے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ کوئی نوسرباز تھے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے لوگوں سے پیسے ہتھیاتے ہیں، اور قاری صاحب کو میں نے سب صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے تو بھائی جان کو بتا دیا ہے اور وہ بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ میں نے قاری صاحب کو کہا کہ فوراً بھائی جان کو صحیح حالات سے آگاہ کرو۔ بیان کردہ یہ تو ایک معمولی سا واقعہ ہے، بے روزگاری اور دیگر معاشی مسائل کے باعث آئے روز ایسے پیغامات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں گھر بیٹھے بڑی رقم کمانے کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ اب بے روزگار اور غیر ہنرمند افراد جو پہلے ہی کسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ ان دھوکہ بازوں کے جھانسے میں آ کر گھر والوں یا کسی دوست سے ادھار لے کر وہ رقم بھی ڈبو دیتے ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے یا پھر موبائل فون کال پر لوگوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں چند خصوصیات مشترکہ ہیں۔ ملزمان یا تو لالچ کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر طریقہ واردات اگر مختلف ہو جلد بازی دکھاتے ہیں۔ اس تیزی کی باعث سادہ لو افراد کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اس معاملے میں کچھ تحقیق کر سکیں۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات بلکہ اس سے بھی کہیں بڑے اور سنگین واقعات ہمارے ملک میں روزانہ کی بنیاد پر پیش آ رہے ہیں۔ لوگ ان کی وجہ سے اپنی قیمتی رقوم وغیرہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اپنا اچھا خاصا نقصان کر دیتے ہیں، اور نوسرباز روزانہ کی بنیاد پر عوام سے لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے خاصے سیانے لوگ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ واردات ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ اس وقت وہ کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے کہ انسان کچھ سوچے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ اب جیسے انہوں نے ہمارے بھتیجے کا بتا کر پریشان کیا تو وہ اس قسم کے کنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ کبھی لوگوں کو ای میل کے لنکس بھیجے جاتے ہیں، کبھی بینک کی طرف سے میسج بھیجے جاتے ہیں۔ ایسے مختلف قسم کے طریقے ہیں جن کے انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آنے دیتے کہ کیا واقعی اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ان نوسربازوں اور فراڈیوں کے ہاتھوں لوگوں کا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔
کوئی آن لائن پیسے کمانے کے چکر میں لوگوں سے پیسے وصول کر لیتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے پیسے بٹور کر نکل جاتا ہے۔ لوگوں کو یقین دلانے کے بھی ان کے پاس بہت زیادہ طریقے موجود ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کے جال میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال ان نوسر بازوں سے آپ نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ فراڈی ہمیشہ عجلت سے کام لیتے ہیں، آپ پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں اور ہڑبڑ میں کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سوچنے کا وقت ہی آپ کو نہ ملے۔ اس لیے جب بھی کوئی اتنا دباؤ ڈالے، شور مچائے، جلدی کرے، بے شک وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے صاف جواب دے دیں، اسے کہیں کہ میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ کبھی فون پر آئے منی ٹرانسفر کے میسج پر یقین نہ کریں، یہ فراڈی جعلی میسج بھیجتے ہیں۔ بہت سے بینک منی ٹرانزیکشن پر ٹیکسٹ کے میسج فون پر بھیجتے ہیں۔ بینک کے میسج مخصوص نمبر سے آتے ہیں اور ان کی پچھلی ہسٹری بھی ہوگی، یعنی پرانے میسج بھی پڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر کسی مبینہ بینک کی جانب سے منی ٹرانسفر کا پہلی بار میسج آیا ہے تو اسے شک کی نظر سے دیکھیں۔ کئی مرتبہ فراڈ کرنے والے آپ کو بینک کا نمائندہ بن کر کال کرتے ہیں۔ کسی بھی منی ٹرانسفر کمپنی کے نمائندے کا فون آئے کہ ٹرانزیکشن ہو گئی ہے مگر کوئی تکنیکی مسئلہ ہے تو اس پر یقین نہ کریں، ہوشیار ہو جائیں۔ جب تک اپنے طور پر منی ٹرانزیکشن کی تسلی نہ کر لیں تب تک کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا جو بھی بینک ہو، بینک نمائندے آپ کا کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ و لاک ہونے سے بچانے کے لیے کبھی فون نہیں کرتے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کس کا اکاؤنٹ بلاک ہو رہا ہے یا اے ٹی ایم ایکسپائر ہو رہا ہے، یہ کسٹمر کے مسائل اور ٹینشن ہے، بینک کی نہیں۔ اس لیے جب کسی بھی نمبر سے بینک نمائندے کی کال آئے اور وہ آپ کا ہمدرد بنتے ہوئے آپ کا اکاؤنٹ یا کارڈ بلاک ہونے سے بچانا چاہ رہا ہو تو یہ سمجھ لیں کہ ایک فراڈی سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ اس کا فون فوری بند کر دیں اور اس کو کہیں کہ بھاڑ میں جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر بینک کی بظاہر ہیلپ لائن سے فون آئے تب بھی یہی رویہ اپنائیں، بینک ایسا کرتا ہی نہیں۔ اگر آپ کو تشویش لاحق ہوئی تو اس کا فون کاٹ دیں اور اپنے طور پر بینک ہیلپ لائن سے رابطہ کر کے نمائندے سے بات کریں اور تسلی کر لیں۔ سب سے اہم بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کبھی کہیں فری لنچ نہیں ہوتا، مفت میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ جہاں کہیں سے آپ کو کچھ ملنے کی امید دلائی جائے، بغیر محنت کیے شارٹ کٹ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کا لالچ ملے تو سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے فراڈ ہے، یا پھر بتانے والا چاہتا ہے کہ ہزاروں کی فیس بھر کے میرا کورس کیے جائے۔ ایسے تمام مہذب، چلاک، ہوشیار فراڈیوں سے بچیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس قسم کیسز کے لیے تھانوں وغیرہ کا رجوع نہیں کرتے، پولیس کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ لوگوں کو اپنے نظام، قانون، انصاف پر بالکل یقین نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے انصاف بھی مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ مقدمہ درج کرواتے ہیں لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر ادارے مجرموں کو گرفتار کرنا چاہیں تو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سم موجود ہے، ان کے پاس نمبر موجود ہیں، جن نمبروں سے وہ کال کرتے ہیں، جن نمبر پر وہ پیسے منگواتے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ کسی بھی طرح سے ٹریس کر کے ان کو گرفتار کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو۔ مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سب تنخواہیں تو بڑی بڑی وصول کرتے ہیں لیکن کوئی اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں سنجیدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھاری نقصان کرانے کے باوجود بھی تھانوں میں نہیں جاتے، مقدمات درج نہیں کرواتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مزید پیسہ لگے گا، مزید وقت ضائع ہوگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں کسی کے اچھے تعلقات ہوں اداروں کے اندر تو وہ تو اپنے کام نکلوا لیتے ہیں، لیکن عام افراد کام حقیقتاً نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ جو نقصان ہوا سو ہوا، مزید ہم اپنا وقت اور پیسہ برباد نہیں کر سکتے۔ یہ تو حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گھناؤنے جرائم کے خلاف کارروائی کریں اور ان کا سد باب کریں، ورنہ تو وہ اسی طرح عوام کو لوٹتے رہیں گے، اور جب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو پہلے سے موجود نوسر بازوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور پھر ان کی دیکھ دیکھی دیگر کئی جرائم پیشہ افراد پیسہ کمانے کے لیے اسی طریقے کو اختیار کر لیں گے، جس کی وجہ سے عوام کا جینا مزید دوبار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سب کے جان و مال اور آبروؤں کی حفاظت فرمائے، آمین۔